السلام علیکم ناظرین اکرام، میں سردار اویس اشرف خان آپ سے مخاطب ہوں. آپ میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل آج کا جو موضوع ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے اور سوشل میڈیا پہ اس کی گونج بھی بہت زیادہ ہے. اور یہ جو موضوع ہے، یہ جو پریس کانفرنس ہے، یہ ہے تسنیم حیدر. اس میڈیا ٹاک نے مسلم لیگ نون کی پوری قیادت پر بجلیاں گرا دیں. اب جو پہلے ایک امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، جو پی ڈی ایم ہے، جو بان متی کا کنبہ ہے، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ارشد شریف کیس پہ آج تک جو سب سے بڑی حیران کن بات ہے وہ یہ ہے کہ ارشد شریف شہید کیس کی ایف آئی آر ابھی تک نہیں ہوئی. اور ریسنٹ یہ جو پچھلا ہفتہ گزرا ہے، اس ہفتے میں بڑی رو دھو کے تو لواحقین کو ارشد شریف شہید کی والدہ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ دی گئی. لیکن پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی کب دی گئی؟ پوسٹ مارٹم رپورٹ اس وقت دی گئی جب ایک واویلا مچا، جب دنیا ٹی وی پہ چلنے والے ایک پروگرام جو کہ کامران شاہد کرتے ہیں، ان کے اس پروگرام کے بعد زبان زد عام ہوئی یہ جو پوسٹ مارٹم رپورٹ تھی. اور اس کے بعد اس پوسٹ مارٹم رپورٹ کو جس طرح کہ وہ میڈیا پہ پبلک ہوئی، اور اس کے بعد یہی رپورٹ جو ہے وہ دی گئی ارشد شریف کی والدہ کو. اب کہا تو یہ جاتا ہے کہ جو لواحقین ہوتے ہیں، جو گھر والے ہوتے ہیں، جو خاندان والے ہوتے ہیں، جو لوگ ورثاء کہلاتے ہیں، وہ اس چیز پہ پورا حق رکھتے ہیں کہ ان کو جو میت ہے اس کی پوسٹ مارٹم رپورٹ یا اس سے متعلقہ جتنی بھی معلومات ہیں، یعنی اگر کسی ملک میں کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، کہیں پہ پاکستانی جو ہیں ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے کہ پاکستانی اس حادثے کے اندر فوت ہو جاتے ہیں، تو پھر ایک ایمرجنسی نمبر ڈال دیا جاتا ہے. ہمارے ہاں اس ملک کے اندر، ملک پاکستان کے اندر بھی اگر کوئی حادثات ہوتے ہیں، رونما ہوتے ہیں، جس طرح زلزلہ ہوا یا کچھ بھی، تو ایک ایمرجنسی جو ریلیف دینے کے لیے عوام کو ایک ایمرجنسی نمبر، ٹیلی فون نمبر جو ہے وہ لگا دیا جاتا ہے، اور اس پہ عوام پھر کالز کرتے ہیں اور پھر ان کو معلومات دی جاتی. یہاں پہ یہ ہوا کہ یہ بالکل برعکس ہوا اس چیز کے کہ قاعدہ، ضابطہ، قانون، اخلاقیات کوئی چیز بھی نہیں رہی. خیر بہرحال جب نجی ٹی وی پہ، دنیا ٹی وی پہ کامران شاہد نے یہ چیزیں ساری رپورٹ کی اور کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ کامران شاہد کا جو بیسیکلی پروگرام تھا، اس کو کروانے کا مقصد جو تھا وہ دیگر جو اہم ایشوز ہیں ان سے توجہ ہٹانا مقصود تھا. خیر بہرحال اس میں وہ بھی کسی حد تک وہ کامیاب رہے. لیکن ہمارے یہاں ملک پاکستان کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جب کوئی برننگ ایشو چل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اوپر ہمارے ہاں ایک نیا ایشو کریٹ کیا، اور اس ملک کے اندر آئے روز کوئی نہ کوئی نیا ایشو کریٹ ہوتا ہے. خیر بہرحال ہم بات کر رہے تھے تسنیم حیدر پہ. تسنیم حیدر کی میڈیا ٹاک نے مسلم لیگ نون پہ بجلیاں گرا دی. تسنیم حیدر نے براہ راست ناصر بٹ، میاں نواز شریف اور مریم نواز کو اس پوری گیم پلان کا حصہ قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ انہیں ایک اجرتی قاتل کے تحت یعنی انہیں ہائر کیا گیا، انہیں کہا گیا کہ آپ کو ہائر کر رہے ہیں، آپ نے ہمیں اجرتی قاتل دینے. اور اس کے بعد ایک نئی بحث چھڑ گئی سوشل میڈیا پہ بھی اور دیگر میڈیا پہ بھی. لیکن میڈیا جو پی ڈی ایم اور امپورٹڈ گورنمنٹ کا حمایتی میڈیا ہے اور ان کا ترجمان میڈیا ہے، انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے ایک مخصوص بیانیہ چلانا شروع کر دیا. اور پچھلے ہم یہ گونج سن رہے ہیں پچھلے کوئی 1.5-2 ہفتوں سے کہ گھڑی چور، گھڑی چور اور گھڑی چور. اس کے علاوہ جو ان کا نوازا جانے والا میڈیا ہے یا ان کے حلقے ہیں، میڈیا کے چند جو احباب ہیں جو ہر روز پرائم ٹائم کے اندر بیٹھ کر صرف اور صرف ایک ہی ایشو پہ ڈسکس کرتے ہیں. اور میرے خیال کے مطابق ہماری اس قوم کا جو ایشو ہے وہ یہی رہ گیا ہے، ہمیں تو کوئی اور بات نہیں آتی. تو ہوا کیا، بجائے اس کے کہ ہم کوئی برننگ ایشو ڈسکس کرتے، ہمارا میڈیا جو ہے وہ مہنگائی کی بات کرتا. لیکن سوشل میڈیا پہ میں جو کل بات کر رہا تھا کہ اخلاقیات کا جو جنازہ نکل گیا، اس میں ایک بات جو ہے وہ زبان زد عام ہے، لیکن وہ بات ہے بھی صحیح ہے کہ موجودہ صحافی جو ہیں، اپنے آپ کو صحافی کہلانے والے ٹاپ اینکرز جو ہیں، انہوں نے پیسے لے کے، اور یہ جو لفافہ صحافی ہیں، جو لفافہ کی جو ایٹمالوجی استعمال ہوئی ہے، یہ کوئی ایسے استعمال نہیں ہوئی، اس میں واقعی لفافے بڑھتے ہیں، لفافے بانٹے جاتے ہیں، لفافے دیے جاتے ہیں اور لفافے لیے جاتے ہیں. ان لفافوں کے اندر
مجھے میرے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے چودھری شجاعت حسین کے متعلق یہ کہا تھا کہ چودھری شجاعت حسین یا چودھری برادران جو ہیں، ان کے گھر میں لوگ عید ملنے جاتے ہیں تو وہ لوگوں کو عیدی بطور لفافہ دیتے ہیں۔ تو میں نے کہا کون لوگ جاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ صحافی جاتے ہیں۔ تو پھر وہاں سے، یہ بہت پرانی بات ہے، تو پھر وہاں سے مجھے یہ ایک اندازہ ہوا کہ واقعی لفافہ کی جو ایٹمالوجی ہے، یہ واقعی اس کی گراؤنڈ ریئلٹی ہے اور یہ حقیقت ہے، اس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ خیر، جو لفافہ صحافی ہیں، انہوں نے آج تک جو اپنے آپ کو صحافت کے لیے وہ ایک یوں کہہ لیں کہ تانا ہے، کیونکہ ان کے متعلق سوشل میڈیا پہ ہر زبان زد عام ایک چیز ہے کہ یار یہ صحافی جو ہیں، یہ عمران خان کی مہنگائی کو تو روزانہ ڈسکس کرتے تھے اور 1 پیسے اور 10 پیسے کے پیٹرول کو تنزیہ اور تمسخر اڑا کر گفتگو کرتے تھے، لیکن آج اس میڈیا کو یہ نہیں نظر آ رہا کہ یار یہ جو مہنگائی ہے جو 300% اوپر بڑھ چکی ہے، یہ بھی کہیں ہے، اس کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ لیکن ہمارے میڈیا کی جو ٹاپ ٹرینڈ ہے وہ گھڑی چور ہے اور توشہ خانہ ہے۔ اس کے علاوہ تسنیم حیدر نے جب پریس کانفرنس کی تو اس کے مد مقابل ناصر بٹ نے بھی آ کے میڈیا پہ گفتگو کی، لیکن پتہ یہ چلا کہ جو شخص ان کے اوپر الزام لگا رہا ہے، میڈیا پہ اس کی طرح طرح کی تصاویر اور ویڈیوز آ رہی ہیں اور پارٹیز یہ کلیم کر رہی ہیں کہ اس شخص کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن ایک وہ شخص جو کہ اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے اور یہ پاکستان کی سب سے بڑی ہارٹ بریکنگ نیوز ہے، تو اس کو ہمارے اداروں کو چاہیے ہوگا کہ ہمارے ادارے اس شخص کو شامل تفتیش کریں، اور شامل تفتیش کرنے کے بعد جہاں پہ مراد سعید اور فیصل واوڈا اگر شامل تفتیش ہو رہے ہیں تو ایسے شخص کو بھی شامل تفتیش کیا جانا چاہیے جو اتنے بڑے الزامات لگا رہا ہے اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ارشد شریف اور عمران خان کے اوپر ہونے والے جو قاتلانہ حملے تھے ان کے اندر میاں نواز شریف سابق وزیر اعظم اور ان کے دستے راست اور ان کے فرنٹ مین ناصر بٹ اور ان کی بیٹی اور مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز ملوث ہیں۔ اور یہ جو بات انہوں نے کہی، انہوں نے یہ کہا کہ یہ پلان جو ہے یہ لندن کے اندر بنا، اور اس کو ترتیب دینے کے لیے جب انہوں نے مجھ سے ساری بات کی تو اس کے بعد میں نے جب انکار کیا تو انہوں نے خود پھر جو اجرتی قاتل تھے ان کو ہائر کیا۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کو یہ بھی کہا جا رہا ہے، یہ بات بھی زبان زد عام ہے کہ سپریم کورٹ از خود نوٹس لینے کے معاملے پہ اوپر صحافتی تنظیموں نے بھی اور دیگر پوری قوم نے چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ اپیل کی ہے کہ ارشد شریف، چونکہ ارشد شریف شہید جو ہیں وہ اس ملک کا ایک بہت بڑا اثاثہ تھے، لہٰذا ان کے اوپر از خود نوٹس لے کے اس کیس کے جتنے بھی کردار ہیں ان کو بے نقاب کیا جائے۔ لیکن کیا جس طرح عام لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں اس کیس کا بھی ہو سکتا ہے لیاقت علی خان، بے نظیر بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو اور دیگر جتنے بھی لوگ گمنام راہوں میں مارے آئے اور وہ ان کو کنارہ کیا گیا، کیا ارشد شریف کا قتل بھی کیا اسی طرح کا اس کا انجام ہوگا؟ یہ دیکھنا ہوگا آئندہ آنے والے دنوں میں کہ آیا ہمارا میڈیا جو ہے کیا ان برننگ ایشو کے اوپر بات کرے گا، یا کیا ہمارا میڈیا اسی توشہ خانہ یا انہی چیزوں کو ہائی لائٹ کرتا رہے گا، یا ہمارا میڈیا انہی لوگوں کی ترجمانی کرتا رہے گا جن لوگوں کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہیں۔ بے چینی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے اس ملک کے اندر، عدم استحکام جو ہے وہ بہت زیادہ پایا جا رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔